استعماریت جو ہے وہ اس کے کئی چہرے ہوتی ہیں۔ کلاسیکی معنوں میں ہم استعماریت کو لشکر کشی یا فوجی قبضے کے معنوں میں سمجھتے ہیں، کالونائزیشن کے معنوں میں سمجھتے ہیں، لیکن علوم و فنون کی ترقی کے ساتھ اور دنیا کی تنابیں سمٹ جانے کے ساتھ اب استعماریت کے بھی نئے نئے چہرے اور نئے نئے مفاہیم آ گئے ہیں۔ ان میں ثقافتی استعماریت بھی ہے، معاشی استعماریت بھی ہے، اور تاریخی استعماریت بھی ہے، اور بہت ساری۔ تو زبانوں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمیں کچھ تو پہلے ذرا اس زبان کو، ظاہر اردو کسی جزیرے کی زبان نہیں ہے، ہم ایک سمٹی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں فاصلے جو ہیں وہ سکڑ گئے ہیں، رابطے بڑھ گئے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے برکات کے باعث اب جو ہے دنیا میں کوئی بھی ثقافتی سطح پر، تاریخی سطح پر، انسانی سطح پر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر وہ ہم تک پہنچتا بھی، ہم اس کے اثرات بھی قبول کرتے ہیں۔ زبانوں کے بارے میں شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ انکشاف ہو کہ عالمی سطح پر دنیا بھر کی زبانوں کو اس وقت جو خطرہ لاحق ہے، اور اردو ان میں شامل ہے، اس خطرے کا ہمارے ہاں ادراک کم ہے۔ 3000 سے زیادہ زبانیں جو ہیں یونیسکو کی اپنی تحقیق کے مطابق وہ جو ہے قریب الختم ہیں، یا ان کے مستقبل کے جو امکانات ہیں وہ معدوم ہو رہی ہیں۔ اب ان زبانوں کا اپنا ظاہر ایک تشخص بھی ہے، بولنے والوں کی بھی ہے، ان زبانوں کی ایک اپنی تہذیبی روایت بھی ہے، ان زبانوں کا ایک اپنا جو ہے چلن بھی ہے، اور اس کی اپنے اپنے معاشروں پر، اپنے معاشروں سے باہر بھی ان کے اثرات بھی ہیں۔ تو جب ان زبانوں کا معاملہ ہے تو پھر یہ استعماریت کا سفر جو ہے یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ اور پھر خود یہ ہے کہ انگریزی جو اس وقت بظاہر غلبے کی زبان لگ رہی ہے، عالمی سطح پر سب سے زیادہ جو ہے اپنی ہماگیر اثرات رکھتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان یہ ہے، خود انگریزی زبان میں اور انگریزی زبان کی جو ماہرین زبان ہیں اور لسانیات ہیں، ان کے اندر بڑا سنجیدگی کے ساتھ یہ تشویش اور تشویق پائی جاتی ہے کہ خود انگریزی نے جو ایک تہذیبی روایت پیدا کی ہے، جو ایک عظیم الشان علمی روایت پیدا کی ہے، اور جو اس کا اتنا بڑا لسانی پھیلاؤ ہے، خود اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس لیے کہ گیجٹری جو ہے اس کا بڑھتا ہوا استعمال، اور اس سے 2 قدم آگے جا کے اب جب مصنوعی ذہانت جو ہے وہ پنجے گاڑ رہی ہے اور علم و فنون کو اپنے تابع کرنے پر تلی ہوئی ہے، تو ایسے میں زبان جو ہے وہ تو محض ایک آلہ کار رہ جائے گی۔ تو خود انگریزی زبان کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی یورپ کی دوسری ترقی یافتہ زبانیں جیسے اسپینش ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، ان کے بارے میں بھی بہت سارے یہ سوالات جو ہے اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ان کے ماہرین لسانیات ہیں اور جو ان کے دیدہ ہیں وہ اس بارے میں تشویق میں مبتلا ہے کہ اب زبان کیا پھر سے پلٹ جائے گی اپنی گرامر سے ہٹ کے ان نشانات کی طرف جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے جس کا پھیلاؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو اس نے نامزد کی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا عالمی سطح پر سوال ہے۔ تو اردو کے بارے میں ہماری ظاہر تشویش جو ہے وہ یوں فطری ہے کہ اردو ہمارا براہ راست مسئلہ ہے، ہمارے اظہار کی زبان ہے، پاکستان کے اندر ایک قومی رابطے کی زبان ہے، تو ہمارا اس کے بارے میں ذرا تشویش ذرا زیادہ ہے۔ لیکن یہ بات مت بھولیے کہ ہم تاریخ کے سروے کوارٹر میں رہ گئے، ہم صرف سارے معاشرہ نہیں ہے بلکہ دن بہ دن ہم اپنے آپ کو دھکیل کر، یا وقت کا جو جبر ہے وہ ہمیں ہماری معاشرت کو، ہماری سوشل اور کلچرل اینتھروپولوجی کو، ہمارے ثقافتی ورثے کو وہ دھکیل کر دن بہ دن جو معدومیت کی طرف لے جا رہی ہے، اور اردو کو بھی اس سے استثنا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میں اگر 20 سال یا 25 سال بعد کا نقشہ دیکھوں، کیونکہ ہم سارے معاشرہ ہیں، ہم قبول کرتے ہیں جو سائنس ٹیکنالوجی گیجٹری میں جو چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے میں جو زبان جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اور جو زبان گیجٹری کے ذریعے، اور جو ہائی ٹیک اور سپر کمپیوٹرز کے ذریعے وہ زبان جو ہے جو انسانی برتاؤ کا، انسانی کلچر کا، انسانی معاشروں کا اور خود علم و ادب کا جو ہے وتیرہ ہوتی جا رہی ہے، تو میں تو ذرا اس کو ایک فاصلے سے جب رکھ کے دیکھتا ہوں تو لمحہ موجود کی تشویش اپنی جگہ رہی، میں ایک فاصلے سے رکھ کے دیکھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ
30-40 برس بعد جتنی تیزی کے ساتھ زکندے بھر رہی ہے یہ ٹیکنالوجی اور ہمیں ایک اور طرح کی جو ہے غلامی میں یہ مبتلا کر رہی ہے. خود انسان کا صدیوں سے بنایا ہوا جو ثقافتی ورثہ ہے، تہذیبی ورثہ ہے، جو کمائی ہے اس کے علوم و فنون کی اور اس کے نظام اقدار کی، اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہ اس کے مقابلے میں یہ لسانی استعماریت مجھے ایک بہت چھوٹا سا جو ہے زاویہ لگتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بڑے خطرے کے بارے میں اپنے آپ کو پہلے تو آگاہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن تیاری کس سطح پر ہوگی؟ صارف فرد ہو یا معاشرہ ہو، اس کے پاس چوائسز ہی محدود ہوتے ہیں، اس کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں. مطلب آپ چاہیں گے تو انسٹاگرام سے لے کے فیس بک تک، سوشل میڈیا تک، اور جو نئی فیبریکیشنز آ رہی ہیں ٹیکنالوجی کی. اور ایک یہ بھی یاد رکھیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے ہمراہ اپنا کلچر لے کے آتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی جگہ پر آپ کی ٹیکنالوجی جائے اور آپ کا کلچر جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی آپ کی یورپ اور امریکہ سے آنی ہے تو جین جو ہے، جو کلچر کا اس پہ پیرہن ہے، پہناوا ہے، اس جین کا اور برگر کا آنا، اس کے ساتھ اس کے جلو میں آنا، وہ ایک لازمی چیز ہے، ایک پیکیج ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے. اچھا، زبان کے معاملے میں بھی یہ معاملہ کہ ابھی تک تو ہم ذرا شانت تھے کہ ظاہر برطانیہ والوں کی عطا کے نتیجے میں ہمیں جدید علوم و فنون جو ہے وہ انگریزی کے ذریعے منتقل ہوئے اور انگریزی میں ہماری بری بھلی کو استعداد بھی ہے. لیکن ذرا آئندہ کا منظرنامہ دیکھیں نا آپ. اردو کا تو جو ہے مطلب ذرا معاملہ تھوڑا سا نسبتاً کم اہمیت کا ہے، اس لیے کہ ہم بھلے پاکستانی ہوں، ہم بھلے ایک قومیت رکھتے ہوں، قومی شناخت رکھتے ہوں، ہماری آئندہ 2-3 اشروں میں جو شناخت ہے وہ عالمی گاؤں کے ایک فرد اور ایک ذرے کی حیثیت ہوگی. تو اس عالمی گاؤں میں جہاں پر راج جو ہوگا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہوگا اور سپر کنڈکٹرز کا راج ہوگا، اس میں ہماری بطور فرد، بطور ایک ثقافتی گروہ کے، ایک ایسے ثقافتی گروہ کے جو اپنی زبان رکھتا بھی ہے اور زبان پر اصرار بھی کرتا ہے، خود اس کے مستقبل کے آگے جو سوالیہ نشانات ہیں، کیا ان کے بارے میں ہمیں سوچنے کی فراغت ہے؟ اب ظاہر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان تو جو بودھ ہے ہمارے اور ترقی یافتہ معاشروں میں، اس کو تو ہم کسی زکند کے ذریعے جو ہے وہ نہیں عبور کر سکتے. ہمیں جب تک ہم اپنا جہان مانی، جہان آرزو پیدا نہیں کرتے، اپنا جو ہے وہ انڈیجنس جو ہے وہ کوئی علومیہ نظام اور تحقیق و تجسس کا نظام ہم وضع نہیں کرتے، اس وقت تک ہمیں جو ہے دست نگر رہنا ہے اور ہمیں محتاج رہنا ہے. اچھا، ایسے میں جو چیزیں باہر سے آئیں گی ان کی جو اپنی سپرلیٹیوٹی ہے اور ان کی جو اپنی سپیریارٹی ہے، اس کا ہم اپنے صرف و نحو سے کتنی دیر تک مطلب مقابلہ کر پائیں گے؟ اب ذرا دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو چلن ہو گیا، بے شک اس میں ہماری ریاستی جو ہے وہ عدم توازن اور ان پالیسیوں کو بھی دخل ہے. خود مجھے یہ تشویش ہوتی ہے، آپ لسانی استعماریت کی بات کرتے ہیں، کہ میں جو 50 برس جو ہے علم و ادب میں برا بھلا جو ہے اپنا زندگی بسر کر چکا ہوں، میرا مخاطب کون ہے اور میرے لکھے ہوئے لفظ کا مستقبل کیا ہے؟ تو اسی طرح جو سارے ہماری اجتماعی دانش ہے، لٹریچر کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے، اور جس کا ایک بہت بڑا میڈیم جو ہے وہ ہماری اردو زبان ہے، جو پورے ملک میں بولی سمجھی جاتی ہے، بلکہ دنیا کے بھی بیشتر خطوں میں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس بڑے ابھرتے ہوئے اور بفرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے چیلنج کا جو دن بہ دن جو ہے وہ کبھی تر بھی ہوتا جا رہا ہے، منہ زور بھی ہوتا جا رہا ہے، اور جو سننے کو بھی تیار نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ زبانوں میں اور کلچر میں، بے شک وہ مفتوح کا کلچر ہو یا فاتح کا کلچر ہو، مفتوح کی زبان ہو یا فاتح کا کلچر ہو، ان میں لین دین ہوا کرتا تھا، ان میں مکالمت ہوتی تھی. مثلا جب پرتگیزی یہاں آئے ہیں تو انہوں نے کچھ الفاظ ہماری زبان کو دیے، ہم نے ان زبانوں کو اپنے سانچے میں ڈال دیا. المیرا جو ہے پرتگیزی زبان سے آیا، جب انہوں نے جنوبی ہندوستان کے ساحل پر تجارتی کوٹھیاں قائم کی، ہم نے اسے بڑی آسانی سے المیرا بنا لیا. اسی طرح ہمارے ہاں انگریزی سے بہت سارے الفاظ ہیں، جی بہت سارے انگریزی ہمارے ہاں الفاظ ہیں جن کو ہم نے مقام لیا. اردو میں یہ کام کم ہوا ہے، لیکن فارسی اور عربی اور دوسری جو ایشیائی زبانیں ہیں وہاں پر تو ایک طے شدہ منصوبے کے تحت جیسے کوئی اصطلاح وجود میں آتی ہے، جیسے کوئی نئی مشین وجود میں آتی ہے، جیسے کوئی نیا تصور وجود میں آتا ہے، اس کا فوری طور پر جو ہے
ترجمہ ہو جاتا ہے. یہ میں ترقی یافتہ معاشروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں ملائیشیا, ایران, مصر جیسے معاشروں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں فوری طور پر اس طرح کے ادارے بھی ہیں اور انفرادی طور پر بھی, کہ جہاں علوم و فنون کو وہ منقلب کر لیتے ہیں اپنے لینگوا فراکا میں اور اپنے پیرہن میں. ہمارے ہاں تو اس طرح کا بھی کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہے. تو جب ایسے نہیں ہے تو آپ ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ استعماریت کی بات کرتے ہیں. یہ معاملہ استعماریت سے کہیں زیادہ آپ کی محتاجگی اور آپ کی بے بسی کا معاملہ ہے. بے بسی کا معاملہ ہے کہ اب زبانیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مکالمت نہیں کر رہی, زبانیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لین دین بھی نہیں کر پا رہی, اس لیے کہ ایک نئی زبان سائنس اور ٹیکنالوجی, گیجٹری, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اب جو ہے وہ زبان جس کے ہم خوگر ہیں اس زبان سے ہٹ کے نشانات کی اور کوڈز کی ایک نئی زبان جو ہے وہ تخلیق کر رہے ہیں اور اس زبان کو نافذ بھی کر رہے ہیں, جسے زمانے کا ساتھ دینا ہے, جسے اس گیجٹری کو استعمال کرنا ہے, جس نے اس کلچر میں آگے اپنے لیے امکانات پیدا کرنے ہیں. اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اپنی سکہ بند کنونشنل جو طریقہ اظہار ہے زبان کا اس سے ہٹ کے وہ اس کو اختیار کرے, اور اگر نہیں اختیار کرے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا, شیڈیول کاسٹ بن جائے گا. تو ایسے میں جب لسانی استعماریت کی بات کرتے ہیں ہماری تشویش کا باعث تو ہے, لیکن آپ نوحہ جتنی مرضی کر لیں. یہاں میں نے بات سنی کہ بھی وہ جو مقامی زبانیں ہیں وہ بجا طور پر یا بے جا طور پر اردو کی جو بالادستی ہے اس سے خوفزدہ بھی ہیں, اور ان کے پاس اس کا ایک معقول جواب بھی ہے, اس لیے کہ اردو کی کل عمر جو ہے وہ 400 برس سے زیادہ نہیں, 350-400 برس. ان میں سے بیشتر زبانیں ایسی ہیں جن کی 1000, 2000, 3000 سال کی کلچرل اینتھروپولوجیکل نہ صرف تاریخ ہے بلکہ ان کی لغت بھی ہے. ہندی مثلا پنجابی میں پہلا صاحب دیوان شاعر جو ہے, پہلا صاحب دیوان شاعر جو ہے وہ 1000 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا. اردو کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا. تو جب اس نقطہ نظر سے سندھی بولنے والے, پنجابی بولنے والے, براہوی بولنے والے اس نقطہ نظر سے اردو کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی انہیبیشنز پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارا مقامی مسئلہ ہے. تو عالمی استعماریت ہے ٹیکنالوجی کے انفلکس کی, اس عالمی استعماریت کی ذات میں تو نہ جو ہے مطلب اردو بولنے والا بچے گا, نہ پنجابی بولنے والا, نہ کوئی اور پھر اس میں ہماری تشویش کا جو مسئلہ ہے وہ استعماریت جو ہے وہ اس استعماریت کو بھی ہمیں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کلاسیکل یا نیو کلاسیکل استعماریت نہیں ہے جس کے ہم کتابی سطح پر خوگر ہیں کہ جناب جو ہے وہ لشکر کشی کی, اس کے بعد جنہوں نے نصاب رائج کیا, فلانا کیا, یہ کیا, وہ کیا. اب تو بھائی بالکل نقشہ نیا بن رہا ہے. اس نئے نقشے کے مطابق آپ کی ذہنی تیاری بھی ہونی چاہیے, اور اسے قبول نہیں کر سکتے تو اسے رد کرنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. تو بدلتے ہوئے حالات میں جو استعماریت کا نیا پیرہن ہے وہ پیرہن یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارے روایتی ثقافتی تہذیبی علمیاتی ورثے کو ہڑپ کرنے کے درپے ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد تو جہاں شاعری بھی جو ہے ایک فارمولیشن کے وہ کہتے ہیں جی آپ اس میں اتنے فیصد جذبات ڈال دیں, اتنے فیصد خیالات ڈال دیں, اتنے فیصد جو ہے زبان ڈال دیں, تو شاعری بنی بنائی جو ہے وہ مطلب یہ اب ماڈیول آ گئے ہوئے. اس سے آگے چل کے انسان کے کا جو باطن ہے اس کی تکمیلیت جو ہے اور انسان کے اندر کا جو نیم وحشی جو ہے وہ مطلب ایک ہے اس کرۂ ارض پر جانور, اس نیم وحشی کی جو تہذیبی ایتھوس ہیں اور اس آدمی اس نیم وحشی کی جو اپنے خواب ہیں, تو کیا خواب اب ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی زبان میں دیکھیں گے یا ٹیکنیکلر دیکھیں گے, بلیک اینڈ وائٹ دیکھیں گے, یا سرے سے جو ہے وہ مطلب خواب دیکھنا بند کر دیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو بڑا چیلنج ہے, ہم مصیبت یہ ہے کہ سیاست ہو یا ادب ہو یا زندگی کے دوسرے شعبے ہوں, ہم کونسلر کی سزا سے آگے جاتے نہیں ہیں. ہمارے سوچنے کا انداز, ہمارا تجزیہ, ہماری تحقیق سے بھائی ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ دنیا کی تنابیں جس طرح سکڑ رہی ہیں اس طرح استعماریت جو ہے وہ لسانی سطح پر بھی, معاشی سطح پر بھی. اب یہ دیکھیں نا کہ کیا وہ اس کے پیچھے آپ کو کوئی ڈیزائن نظر نہیں آتا کہ وہ جو مریخ کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہم جوئی کر رہے ہیں اور دنیا جہان میں کے سیٹلائٹس جو ہے وہ خلا میں بھیج رہے ہیں, اور اب عطارد جو ہے وہ ان کا ہدف ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے جو گل کھلانا ہے بالادست کفتوں نے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی سپیریئرٹی, سپر کنڈکٹر کی وجہ سے, تو اس کے بعد اس زمین کا
اس زمین کے رہنے والوں کا اور ان استادگان خاک کا جنہیں اس زمین کے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں اور جن کی کوئی اور رسائی نہیں ہے، ان کے خواب، ان کی آرزوئیں، ان کی امنگیں اور ان کا ورثہ، یہ ساری کی ساری جو ہے ایک نو استعماریت جو ہے، اور جو ایک نیا بالکل جس کو ابھی کتابوں نے جو ہے وہ محفوظ نہیں کیا، جس کو ابھی تصوراتی سطح پر جو بڑی مجرد شکل میں ہے، ہمیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس منظرنامے کو، لسانی استعماریت کے منظرنامے کو بھی ہمیں ایک بڑے پیریسکوپ سے، ایک بڑی خوردبین اور ایک بڑی دوربین سے مطلب دیکھنا ہوگا، وہی دوربین جس کے ذریعے ناسا جو ہے وہ کائنات میں پھیلی ہوئی کائناتیں جو ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہے۔ ہماری وہ استطاعت نہ صحیح، لیکن ذہن کی تو کوئی آخری حد نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں لسانی استعماریت اور اس میں اردو کے تحفظ اور اپنی باقی جو ہماری قومی زبانیں ہیں ان کے تحفظ اور ان کے پیدا کیے ہوئی علمی ورثے کے بارے میں ہمیں میرا خیال ہے ایک بہت سنجیدہ نیشنل ڈائلاگ کی، اور نیشنل ڈائلاگ سے زیادہ ایک بہت سنجیدہ قومی تیاری اور قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنا جو ہے مطلب ہم دل پشوری کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نہ جرمن کی توپوں میں بد دعاؤں سے دوسری عالمگیر، پہلی عالمگیر جنگ کے زمانے میں جو عقیدے پڑے تھے، اور نہ آج سپر کنڈکٹر جو ہے ان کو مطلب زنگ لگنا ہے ہماری بد دعاؤں اور ہماری جو ہے بری بھلی جس طرح کی خواہشات ہے۔ تو بھائی بات یہ کہ زمانے میں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، اور اپنی زبان جو ہے اس کے ذریعے اپنی تکمیل ذات کرنی ہے، تو پھر ہماری تیاری بھی کوئی ہونی چاہیے۔ تیاری کا معاملہ آپ سے مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تیاری تو ایک طرف رہا، ہماری تو پسپائی کی بھی آخری حد ہے جس کو ہم جو ہے مطلب مزید جو ہے پسپا کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ مجھے یہ